رملہ کی پھپھو نے شامی کے لیے رملہ کا ہاتھ تو مانگ لیا ہے، لیکن رملہ جو ہے وہ شامی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور وہ اپنے بابا کو یہ بتا چکی ہے، لیکن اس کے بابا نہیں مان رہے اور یہاں پر منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن رملہ اب وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی پھپھو جان کو یہ بات بتا دے کہ وہ ان کی بہو نہیں بننا چاہتی۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے آئلہ کی، تو آئلہ زندگی کی ساری تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا کالج جو ہے اس کو کنٹینیو رکھے گی اور اپنا ایگزام دے گی، اور اسی طرح ہمت کر کے وہ گھر سے نکلتی ہے پیپر دینے کے لیے۔ اور اس کا یہ فیصلہ جو ہے وہ زہرہ کو بہت پسند آیا ہے، زہرہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے اور تمام گھر کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے آئلہ جو ہے وہ گھر سے نکلے، کمرے سے نکلے۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر دیا تھا اور وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، لیکن اب وہ زندگی کی طرف اس نے پہلا قدم بڑھا دیا ہے۔ جب سے پتہ چلا ہے زہرہ کو کہ شامی اور رملہ کی جو ہے انگیجمنٹ فکس ہو چکی ہے اور اوپر سے تائی جان نے مٹھائی بھی بھجوا دی ہے، تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے زہرہ کو اور وہ بالکل بھی اب برداشت نہیں کرتی اور اپنی امی جان سے کہہ دیتی ہے کہ اب تو حد ہو چکی ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے نہیں بول سکتی، آپ نے ان کی سوغات کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے تو اپنے گھٹیا پنے کی انتہا کر دی ہے، تو آپ نے اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیونکہ ان کے منہ پر دے کر مارنی تھی یہ مٹھائی، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو امی جان اس کو سمجھاتی ہیں، لیکن زہرہ کا غصہ قابو کے باہر ہو جاتا ہے اور زہرہ خود پہنچ جاتی ہے اپنی تائی جان کے سر پر اور جا کر ان سے کہتی ہے کہ جو سوغات آپ نے ہمارے لیے نیچے بھجوائی، آج کے بعد اس قسم کی سوغات اگر آپ نے پھر ہمارے گھر بھجوائی تو یاد رکھیے گا میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ بی جان بھی وہاں موجود ہوتی ہیں اور تایا ابو بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو زہرہ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں کہ آخر کار خاموش رہنے والی لڑکی اتنا پھٹ کر کیوں بول پڑی ہے۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ تایا ابو یہی جانتے ہیں کہ غلطی یقیناً ان کی اپنی بیوی کی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں وہی کر سکتی ہیں کہ اگلے کو اتنا اکساتی ہیں کہ اگلا آخر کار پھٹ کر بولنے کو ہی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فیصلہ جو تھا زہرہ کا وہ بہت اچھا تھا۔ دادی جان بھی اس کو خاموش کرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن زہرہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے نیچے، اور یہاں پر راستے میں اون سے بھی اس کا سامنا ہوتا ہے، تو اون اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئی تھی، تو اون سے کہہ دیتی ہے کہ میں ان کی مٹھائی ان کے منہ پر مارنے گئی تھی، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری بہن کو طلاق دے دی انہوں نے کھڑے کھڑے، اور پھر اپنے ہی بیٹے کی وہ خوشیوں کی مٹھائیاں ہمارے گھر بھجوا رہی ہیں۔ اتنا تو کوئی غیر بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا جتنا یہ ہمارے اپنے ہو کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ اور ادھر اب جب چلی جاتی ہے آئلہ اپنی کالج اپنی یونیورسٹی جاتی ہے، تو وہاں پر ظاہری بات ہے رملہ بھی آئی ہوتی ہے، تو رملہ اور شامی کو اکٹھا دیکھ کر جو ہے آئلہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہوئے تھے اور جس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس نے اتنے بڑے الزامات لگائے، وہ جھوٹے پیار کے وعدے کیے تھے، سارے پیار کے وعدے جھوٹے ہو گئے، جو قسمیں کھائی تھی ساری قسموں سے مکر گیا، اور اب اس کو شامی پر بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور وہ اب رملہ کو بھی شامی کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ اگر شامی کے دل میں غداری تھی لیکن آئلہ کے دل میں تو سچی محبت تھی، اس نے تو سچا پیار کیا تھا، اور اس کو سچے پیار کے بدلے میں کیا ملا؟ دھوکہ اور رسوائی۔ خیر رملہ اور شامی کی انگیجمنٹ تو ہو جائے گی، کیونکہ بڑوں کی مرضی ہے اور ان کی مرضی کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا، اور شامی میں تو ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی ماں کے سامنے اپنا سر بھی اٹھا سکے، تو پھر آواز نکالنا یا آواز اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پر آئلہ جو ہے، لیکن اگر بات کی جائے رملہ کی، تو رملہ آئلہ کی طرح معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، وہ شامی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے اور اپنی پھپھو کی ہی بھتیجی ہے، اس کی سوچ بہت آگے تک ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں شامی سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پیرنٹس تو ہماری منگنی کروانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے اب یہ بتاؤ کہ ان کو منع کون کرے گا، تم منع کرو گے یا میں کروں گی؟ تو شامی آگے سے کہتا ہے کہ obviously تم نے ہی منع کرنا ہے، تو رملہ کہتی ہے کہ آف کورس مجھے پتا تھا کہ تمہاری طرف سے یہی جواب آئے گا، کیونکہ تم میں تو اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ تم اپنی امی کے سامنے کچھ بھی بول سکو، لیکن اب بڑوں کے سامنے منع تو وہ کر نہیں سک رہے، اور منگنی کی تیاریاں بھی عروج پر ہے، مٹھائیاں بانٹی جا چکی ہیں، پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہے کہ شامی کے ساتھ رملہ کی منگنی ہونے والی ہے، لیکن رملہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ رملہ تو اون کو پسند کرتی ہے اور وہ اون سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ادھر دوسری جانب بی جان نے جو ہے آئلہ کے ابو کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اسی سال جب تک کہ یہ شامی دبئی جا رہا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے ہم جو ہے آئلہ کی شادی کروا دیتے ہیں، تو وہ جب رشتے کا پوچھتے ہیں کہ آخر کار اتنا اچھا لڑکا ہمیں کہاں سے ملے گا جو آئلہ کو اس حالت میں بھی قبول کرے گا، ایک تو وہ طلاق یافتہ ہو چکی ہے اور دوسرا اس کا مس کیریج بھی ہو چکا ہے، تو
تو بی جانوں سے کہتی ہے کہ بھائی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر برے لوگ دنیا میں ہیں تو ظاہری بات ہے اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہاں بی جی نے اب اون کے لیے آئلہ کا ہاتھ مانگ لیا ہے اور اون کو بھی اس بات کی خبر ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آئلہ کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا جائے۔ اون نے تو پہلے بھی اپنے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آئلہ اس وقت اونچی ہوائیوں میں اڑ رہی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اون کو ریجیکٹ کر کے اس نے شامی کا انتخاب کیا تھا، اور اب جب کہ شامی کی طرف سے دھتکاری جا چکی ہے اور اتنا بڑا الزام بھی اپنے ماتھے پر لگا چکی ہے، اتنا بڑا داغ بھی لگا چکی ہے، تو اب جو کہ آئلہ کے لیے اون کا رشتہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اب یہاں پر شمسہ جو ہے وہ بھی خاموش ہو جائے گی، اور جو آئلہ کے ابو ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں گے اور سوچیں گے۔ لیکن شمسہ اپنے شوہر سے یہ کہہ دے گی کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بھتیجے پر اعتبار کر کے دیکھ لیا، اس نے تو ہمارے ماتھے پر ایسا داغ لگا دیا کہ وہ زندگی بھر وہ کالک بن کے جگمگاتا رہے گا اور ہمیں اپنی شرمندگی کا احساس دلاتا رہے گا۔ لیکن اس بار آپ اپنے بھانجے پر اعتبار کر رہے ہیں، اس طرح سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا۔ تو یہاں پر جو آئلہ کے بابا ہیں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، اون جو ہے وہ شامی سے بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے، اس کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے، وہ اچھے لوگوں کی اولاد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئلہ کو قبول بھی کر لے گا اور اس کو پھر خوش بھی رکھے گا۔ لیکن یہاں پر اون اور آئلہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، اور ادھر یونیورسٹی میں جو رملہ ہے وہ آئلہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئلہ جو ہے اس کا کوئی بھی اسے رخ نہیں دیتی اور نہ اس کی کوئی بات سنتی ہے۔ تو یہاں پر رملہ جو ہے وہ آئلہ سے کہتی ہے، کیا تم جانتی ہو کہ میری اور شامی کی منگنی ہو رہی ہے؟ تو یہاں سے آگے سے جواب دیتی ہے آئلہ، وہ کہتی ہے مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اور تم کیوں مجھے یہ بتا رہی ہو؟ تو رملہ اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ منگنی رکوا دو۔ تو آئلہ جو ہے رملہ کو گھور کر دیکھتی ہے کہ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ تو رملہ جو ہے وہ آئلہ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اون سے محبت کرتی ہوں۔ اب یہاں پر آئلہ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ رملہ اون سے محبت کرتی ہے، اور وہاں گھر والے جو ہے اون کا رشتہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آئلہ کے لیے۔ تو کیا اب آئلہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ رملہ جو ہے وہ اون کو پسند کرتی ہے اور اون کا رشتہ اس کے لیے آ رہا ہے، تو یہ کافی بہت عجیب سی سچویشن ہو چکی ہے، اور آئلہ میرے حساب سے تو اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک بار پہلے بھی جو ہے اون کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور دوبارہ اب کیسے ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ اس کے ماتھے پر جو داغ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر ساری زندگی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی تو چھوٹی بہن کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ کیا اون ساری زندگی آئلہ کی محبت کے لیے ترستا رہے گا اور سب کے ساتھ ہمدردیاں کرتا رہے گا، یا پھر آئلہ جو ہے وہ اون کا رشتہ ایکسیپٹ کر لے گی اور شامی کو اور رملہ کو جیلس کرنے کے لیے اون کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دے گی؟ لیکن آئلہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضدی اور ڈھیٹ لڑکی ہے، وہ پہلے بھی جو ہے اون کو کہہ چکی ہے کہ اگر تمہیں ایک طرف زہر ہو اور دوسری طرف تمہارا انتخاب ہو تو میں زہر کھانا بہتر سمجھوں گی، لیکن تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ لیکن اون نے جن مشکل حالات میں آئلہ کا ساتھ دیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، اس کے ساتھ ہر جگہ پر کھڑا رہا، جہاں پر شامی کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر اون موجود تھا، اور ہر بار اس کو منہ کھولنے کی تنقید کرتا رہا کہ اپنے حق میں منہ کھولو، سب کو سچ بتاؤ، اس کو پروٹیکٹ کرتا رہا، اور اب تک کر رہا ہے۔ گھر والوں کو بار بار اس کی بے گناہی کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں آئلہ جانتی ہے۔ کیا یہ سارا کچھ جاننے کے بعد بھی آئلہ اون کو ریجیکٹ کر دے گی؟ اور پھر رملہ اور شامی کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی شادی ہو جائے گی؟ اور ان کی شادی تو چل نہیں پائے گی، کیونکہ جس طرح زیادتی کی ہے شامی نے آئلہ کے ساتھ، اب تو وہ ساری زندگی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر وہ اپنے منہ سے بات نہیں نکال سکتا۔ وہ اس قدر ضدی اور ڈھیٹ اور ڈرپوک لڑکا ہے کہ وہ ساری زندگی یوں ہی گھڑ گھڑ کر جیتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ آئلہ کس طرح اپنی زندگی خوشیوں سے گزارتی ہے، لیکن یہ خوشیوں کے لیے محروم رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے رملہ شادی کے منگنی سے انکار کر دی کہ اپنی پھپھو جان کو، یا پھر پھپھو جان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر شامی سے شادی کر لے گی؟ کیونکہ رملہ بھی تو جانتی ہے شامی کی حقیقت کہ وہ تو اس قدر ڈرپوک لڑکا ہے کہ وہ تو اپنی ماما کا کھلونا ہے، وہ اس کی ماما کا جب دل چاہتا ہے اسے کھیلتی ہے اور اپنی مرضی کے کام اس سے کرواتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔